12 اگست سن 1990 کے صبح تقریباً 1 لاکھ عراقی فوجی ٹینکوں، ہیلی کاپٹروں اور ٹرکوں کے ساتھ کویت کی سرحد میں داخل ہوئے۔ اس وقت عراق کی فوج دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج تھی۔ فقط ایک ہی گھنٹے میں وہ کویت کے شہروں میں داخل ہو گئے اور عراقی ٹینکوں نے کویت کے شاہی محل کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ لیکن اس وقت کویت کے امیر سعودی عرب فرار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی شیخ فہد کو اپنی جگہ چھوڑا تھا۔ عراقی فوج نے شیخ کو دیکھتے ہی گولی مار دی تھی۔ عراقی فوج کے ایک عینی شاہد کے مطابق ان کی لاش کو ٹینک کے سامنے رکھ کر اس کے اوپر سے ٹینک کو گزارا گیا تھا۔ کویت پر حملے کرنے سے پہلے صدام حسین نے اپنے مطالبات کی فہرست کویت کے سامنے رکھی تھی۔ ان مطالبات میں بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کو مستحکم کرنا تھا اور خلیجی جنگ کے دوران کویت سے لیے گئے قرضے کو معاف کرنا تھا اور عراق کی جدید تعمیر میں مدد کرنا بھی شامل تھا۔ صدام حسین نے کویت کو دھمکی دی کہ اگر کویت ہماری بات نہیں مانتا تو ہمارے پاس حالات کو درست کرنے کا حملے کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس ٹائم کویت اور دیگر عرب ممالک صدام حسین کی دھمکی کو صرف دھمکی ہی سمجھ رہے تھے۔ جس ٹائم عراق کی فوج کو کویت میں داخل ہوئی تو کویت کی 16,000 فوج عراق کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ عراقی فوج کو حکم تھا کہ وہ شاہی محل جا کر کویت کے شاہی خاندان کو پکڑ میں لیں، لیکن کویت کے تمام وزراء سعودی فرار ہو چکے تھے سوائے ایک شیخ فہد کے۔ اس نے فرار ہونے سے منع کر دیا تھا۔ 7 گھنٹوں کے اندر پورے کویت پر عراق نے حملہ کر دیا۔ کویت پر حملے کے بعد امریکہ نے عراق پر معاشی پابندیاں لگا دیں۔ سعودی عرب نے امریکہ سے فوجی مدد طلب کی۔ عراقی فوج کو کویت سے نکالنے کے لیے اور اگلے 6 ماہ میں تقریباً 60 لاکھ فوجیوں کو سعودی عرب کی سرزمین پر بھیج دیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ صدر بش نے 16 جنوری 1991 کو عراق پر فضائی حملوں کا حکم بھی دے دیا، جس سے عراق میں تباہی مچ گئی۔ عراق کے جنگی جہازوں نے بھاگ کر دوسرے ممالک میں پناہ لے لی۔ اس عمل سے صدام حسین بہت پریشان ہو گئے۔ امریکی فوج نے اپنے اتحادیوں سمیت بھرپور حملے کیے، جس سے عراقی فوج نے شکست تسلیم کر لی۔ کچھ عراقی فوجی جنگی قیدی بن گئے اور باقی کویت چھوڑ کر اپنے ملک فرار ہو گئے۔ تھینک یو۔